بقرعید کی تیاریوں میں قورمے کی تیاری اور اس کے علاوہ بریانی، پائے، سجی اور پتہ نہیں کیا کچھ مینیو میں شامل کر لیا گیا ہے۔ لیکن مسئلے کی بات تو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کی نیت قربانی سے گوشت کھانے کی ہے تو آپ کی قربانی قبول ہی نہیں ہونی۔ اور اس وجہ سے جتنے لوگ ابھی تیاریاں کر رہے ہیں ان سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی گوشت کی نیت سے اگر قربانی کرو گے تو قربانی قبول نہیں ہوگی، اور آپ کا انگیٹھی خریدنا، آپ کا مسالے خریدنا، آپ کا اپنے فریزر کے اندر اسٹوریج بنانا اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کا مقصد تو گوشت کھانے کا ہے، اس لیے آپ کی قربانی کا نہ کوئی ثواب نہ آپ کا وجوب ادا ہوگا، بلکہ اگر آپ کی قربانی میں آپ کے ساتھ کوئی حصہ ڈالتا ہے تو اس کی بھی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ہمارا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کا ذرا اچھی طرح بات کو سمجھ لو، یہ اس امت کا خاصہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ریوارڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ یقین کر لو کہ تمہاری قربانی قبول ہو چکی ہے۔ آپ کا مال حلال ہونا چاہیے، آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، اور طریقہ آپ کا سنت ہونا چاہیے۔ اگر یہ تین کام آپ نے کر لیے، سنت کے مطابق طریقہ تھا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی، اور حلال مال سے آپ یہ قربانی کر رہے تھے، تو آپ کی قربانی انشاءاللہ قبول ہو چکی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ گوشت کھانے کی نیت کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر پیسہ خرچ کرتا ہے اور مقصد یہ بناتا ہے کہ میں اس سے جانور خریدوں گا اور اس جانور سے گوشت حاصل کروں گا اور کھاؤں گا، درمیان میں نہ اللہ کی رضا کی اور نہ اللہ کی ناراضگی کی کسی قسم کی کوئی نیت نہیں ہے، دوسری طرف طریقہ سنت کے مطابق جانور حلال کرنے کا ہے، لیکن اس میں سنت ابراہیمی کی نیت نہیں کی گئی، اس میں ثواب کی نیت نہیں کی گئی، صرف جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے گوشت کھانے کے لیے، جو ہمارا عام کمیلوں میں اور مارکیٹس میں ہوتا ہے اسی طرح ایک بندے نے جانور ذبح کیا۔ اگر کسی کی اس طرح کی نیت ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کی یہ اسی طرح ہے کہ ایک انسان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا تو رہے لیکن روزے کی نیت نہ کرے، جو بندہ روزے کی نیت نہیں کرے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بندہ اگر قربانی کی نیت نہیں کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور جس کے جانور میں وہ بندہ شامل ہوگا اس جانور کے اندر چونکہ قربانی کی نیت نہیں تھی پوری میں، تو اس وجہ سے وہ جانور بھی اللہ کے راستے میں قربان نہ ہو سکا، اور جب وہ قربان نہیں ہوا گوشت اس بندے کو بھی مل گیا، دوسروں کو بھی مل گیا، جانور حلال بھی ہو گیا، لیکن قربانی کسی کی بھی ادا نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے صرف ایک بات ہے کہ نیت یہ ہو جائے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور سنت ابراہیمی کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد بھائی سجی کا بھی ارادہ کر لو، پائے کا بھی ارادہ کر لو، قورمے کا بھی ارادہ کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ ہمیں گوشت ریوارڈ میں ملتا ہے، ورنہ پہلی امتوں میں تو اوپر سے آگ آتی تھی اور جانور کو اٹھا کے لے جاتی تھی، جس کی جانور کی قربانی قبول ہو جاتی تھی، اور جس کی نہیں ہوتی تھی اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ ذلیل خوار اور رسوا ہوتا تھا۔ تو اللہ نے ہم سب کو رسوائی سے بچایا ہے اور انعام دیا ہے۔ یہ اس امت کے ساتھ اللہ کا لاڈ ہے، اللہ کا پیار ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب اللہ نے ہمیں گوشت کھانے کی اجازت دے دی ہے تو بھائی ہم تو کھائیں گے، اور اچھے طریقے سے تیار کر کے کھائیں گے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں سب کو اچھے طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق دے، اور اپنے اس قربانی میں غریبوں کو اپنے ساتھ یاد رکھنے کی توفیق دے، جن کو سارا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا ان تک اس گوشت کو پہنچانے کی ہمیں توفیق دے، اور معاشرے کے اندر جو لوگ ایسے ہیں ضرورت مند ہیں ان لوگوں کی امداد کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ آسانی والا، سہولت والا، رحمت والا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔